بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا جو ہمیں مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے، اس میں فضیلت بھی ہے اور ہمارے لیے برکتیں بھی ہیں۔ ایسی برکتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں کوئی اگر نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب، اور اگر فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان بڑی تعداد میں، ایک کثرت مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھتی ہے۔ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طرف سے یہ عبادت بہت پسند ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معتکف کو چاہیے ہے کہ وہ جب بھی اعتکاف کا ارادہ کرے اس میں نمود و نمائش، اس میں ریاکاری، دکھلاوا، اس کو بالکل بھی دخل نہ ہونے دے کہ اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، آپ کا وہ ثواب جو آپ کو ملنا ہے آپ اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اب بحالت اعتکاف اکثریت جو ہماری سوال کرتی ہے وہ یہ سوال کرتی ہے کہ جناب گرمیاں ہوتی ہیں رمضان المبارک میں، تو آیا کہ ہم اپنے وجود کو بحالت اعتکاف، سنت اعتکاف میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ معتکف کو وضو کرنے کے لیے وضو خانے پہ بھی جانا ہوتا ہے، معتکف کو استنجا کرنے کے لیے واش روم بھی جانا پڑتا ہے، اور نہانے کے لیے غسل خانے بھی جانا پڑتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ چیزیں استنجا خانہ، غسل خانہ، وضو خانہ یہ مسجد سے باہر ہوتی ہیں، تو آیا کہ معتکف وہاں پر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ مسجد کے باہر ہیں اور معتکف وہاں پہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کہ مسجد سے نکلنا، مسجد سے باہر جانا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب آیا کہ ہمارا اعتکاف وہاں جانے سے ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ مین سوال یہ ہے، جواب سماعت فرمائیں۔ وضو خانہ اور غسل خانہ، استنجا خانہ یہ چونکہ مسجد کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، مسجد کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس باؤنڈری کے اندر، ہماری اکثر مساجد کے اندر یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مسجد کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ اور جب یہ چیزیں مسجد کے ساتھ متصل ہوتی ہیں تو یہ چیزیں فنائے مسجد میں آتی ہیں، یہ مسجد سے باہر نہیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، یہ فنائے مسجد میں آتی ہے۔ تو اس لیے آپ بحالت اعتکاف اپنی ضرورت کے تحت وضو خانے بھی جائیں گے، آپ استنجے خانے بھی جائیں، آپ غسل خانے بھی جائیں، اور آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ استنجے خانے جائیں گے یا غسل خانے جائیں گے تو آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا ہے، گفتگو نہیں کرنی ہے، خاموشی کے ساتھ جانا ہے، آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اور اگر بالفرض دیہاتوں میں جو مساجد ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فنائے مسجد میں نہیں آتے، استنجا خانہ، غسل خانہ وہ کافی دور ہوتا ہے، ہٹ کر ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں بھی جب آپ بحالت اعتکاف وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ضرورت کے تحت آپ نکل رہے ہیں۔ اور عربی کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ اب مسجد سے نکلنا منع ہے، لیکن آپ کی ضرورت کیا ہے؟ رفع حاجت ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ تو جب آپ کو ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو گفتگو کیے بغیر آپ وہاں پہ جائیں گے، اپنی ضرورت کو پورا کریں گے، آپ واپس آ جائیں گے، آپ کے اعتکاف میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اور آخری اہم مسئلہ غسل کرنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، معتکف صرف اور صرف
جو غسل کر سکتا ہے وہ جب اس پہ غسل واجب ہو جائے تب وہ غسل کر سکتا ہے۔ معتکف کو غسل مسنون کی بھی اجازت نہیں ہے۔ غسل مسنون جمعہ کا غسل کرنا سنت ہے۔ معتکف غسل مسنون بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہ جائے کہ وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرے، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ گرمی ہے تو گرمی پسینہ آتا ہے، اور اکثریت ہماری متقفین وہ یہ پوائنٹ استعمال کرتے ہیں، جی پسینہ آتا ہے تو جسم میں بدبو آتی ہے، پسینے کی بو آتی ہے، کپڑوں سے جسم کی بو آتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے علماء فقہا یہی فرماتے ہیں کہ آپ کپڑے سے اپنے جسم کو پوچھ لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں، خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لیں۔ تو آپ نے بحالت اعتکاف کون سا غسل کرنا ہے؟ جب آپ پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تب آپ نے غسل کرنا ہے۔ اور غسل کیسے کیا جائے گا؟ غسل واجب ہو گیا وہ فوراً ہی مسجد سے چلا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جب بیدار ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بحالت نیند انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، تو جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مسجد کی اسی جگہ سے آپ نے تیمم کرنا ہے، اور اگر آپ نے تیمم نہیں کیا اور آپ غسل خانے کی طرف دوڑ پڑے تو آپ کا اس حالت میں مسجد کے اندر چلنا حرام ہے، کیونکہ آپ حالت جنابت میں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تیمم کرنا ہے۔ یہ تیمم کتنا کارآمد ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ کو غسل خانے تک پہنچانے کے لیے کارآمد ہے کہ آپ کا چلنا اب آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تیمم کر کے آپ غسل خانے تک جائیں گے اور وہاں جا کے آپ نے غسل کرنا ہے۔ اور غسل کیسے کرنا ہے روزے کی حالت میں، یہ آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بحالت روزہ غسل کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ آخری گزارش یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں میں کہ جس طرح ہم آپ کو دینی مسائل بتا رہے ہیں، اسی طرح ہمارا واٹس ایپ پہ بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے پیغام علماء انٹرنیشنل کے نام سے۔ نمبر آپ کی سکرین پر دے دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مزید مسائل جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس واٹس ایپ گروپ کو استعمال فرمائیں، اور آپ کو مفتیان کرام فوراً جواب دیں گے، رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل دینیہ صحیح طریقے سے سمجھنے اور بوقت ضرورت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔